چھٹا پارہ ہے دورہ قرآن، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النساء اختتام کو پہنچے گی، سورۃ المائدہ شروع ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وضو تیمم کے بارے میں حکم ہے، اور جو ہے حرام جانوروں کے بارے میں اس میں حکم ہے۔ حابل نے اپنے بھائی کا، حابل و قاتل کے قتل کا ذکر ہے، جو پہلا قتل دنیا میں ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں چھٹا پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں دورہ قرآن۔ آج ہمارا چھٹا پارہ ہے، وما توفیقی الا باللہ لا یحب اللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد للایمان ولک الحمد للاسلام ولک الحمد للقرآن، اللہم لک الحمد بما ہدیتنا ورزقتنا وفرجت عنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ورحمۃ اللہ ویسر وبرکاتہ۔ لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، اے رب کائنات، موت کے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ چھٹا پارہ ہے ہمارا انشاءاللہ، تو ہم شروع کرتے ہیں چھٹا پارہ۔ پہلے ہم یہ قرآن مجید کی آپ یہ دیکھیں اسکرین پہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اہل القرآن ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ آیا 11 میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم بخشا گیا ہے ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ علم حاصل کرتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اور آپ کے درجات بلند کرے گا۔ اصل عزت انسان کو مال سے نہیں ملتی، دنیا کی کسی اور جا وقار سے نہیں ملتی، اللہ کے ہاں عزت انسانوں کو تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور قرآن علم کے ساتھ ساتھ تقوی بھی آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف بھی آ جاتا ہے، اور تقوی علم کے ساتھ آتا ہے، تقوی اللہ کے ڈر کا نام بھی ہے۔ جو علم ایمان کے درجے بڑھتے ہیں تو انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی ہمیں ایمان افروز باتیں آیتوں سے روز سننے کو ملتی ہیں، تو اس طرح ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ علم والے بندے، سورۃ الفاتر آیت 28 میں فرمایا، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت ہوگی، علم آئے گا تو پھر جبھی ڈر پیدا ہوگا نا، تقوی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اتنے سارے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر ہے، فائدے ہیں قرآن مجید سے جڑ کر، اللہ کی کتاب سے جڑنے سے۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ لا یحب اللہ۔ پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں ہمارے چھٹے پارے کی شروع کی آیات کی انشاءاللہ۔ اس پارے میں ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ چھٹے پارے میں سورۃ النساء ہماری کمپلیٹ ہوگی اور سورۃ المائدہ شروع ہو جائے گی۔ اس میں ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے، تیمم کے بارے میں پڑھیں گے، چوری جو چور کرتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی سزا کے بارے میں، علم نجوم کے بارے میں، حرام اور حلال جانور کے بارے میں، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل نے، جو ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا تھا،
پھر کس طرح کوے نے آ کے اس کو دفنانا سکھایا اپنے بھائی کو. تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا بریف میں نے بتا دیا، یہ چیزیں پڑھیں گے. اور جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں، جب سورۃ النساء پرسوں شروع ہوئی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا. تو سورۃ النساء کو الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور سورۃ الطلاق کو النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ مدنی صورت ہے. اس کی آیات 176 ہیں اور 24 رکوع ہیں، 16,021 حروف ہیں. ہجرت سے پہلے مدینے میں نازل، ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی، چاہے مکے کے اندر نازل ہوئی اور مکہ سے باہر، وہ مدنی کہلاتی. ہجرت کے بعد جتنی صورتیں مکی کہلاتی ہیں، ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، خواہ مدینے میں نازل ہوئی ہوں یا مدینے کے باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آیت 148 تھی یہ، اب آیت 149. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو برا بھلا کہنے کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں فرق ہی کیے جاؤ، کم از کم برائی سے درگزر کرو. تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کمی، کوتاہی، غلطی پائی جاتی. جب ہمیں کسی کے اندر کوئی غلطی نظر آئے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اس کی غلطی کو اچھالیں، اسے بدنام کریں اور ہر مجلس میں اس کی برائیوں پر تبصرے کرتے رہیں. جب ہمیں کسی میں کوئی خامی نظر آئے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اسے نصیحت کریں، امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں. تو نصیحت کے میری بہنوں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے سب کے سامنے، اور ایک ہے کہ اکیلے میں. سب کے سامنے اگر نصیحت کرنی ہو تو نام لیے بغیر عمومی انداز میں کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ سسم فرماتے تھے یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے نا کر کے. اور اگر میں آپ سسم کی مثال دی آپ کو، اور اگر اس طرح بھی دوسرے شخص کی بدنامی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کو تنہائی میں الگ بٹھا کر خیر خواہی کے ساتھ پرائیویٹلی نصیحت کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کی عزت پامال نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بچے بھی اکثر کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو یہ بات نہیں بتانا، میری بہن کو یہ بات نہیں بتانا نا. تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم، خاص طور پہ جب بچے جوان ہو جائیں اور شادی شدہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حرمتوں کی پابندی ہم پر رکھی ہے وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے ہے. انہی حرمتوں میں سے ایک حرمت اللہ کے بندوں کی عزت اور عصمت کا حفاظت کرنا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو دن رات معاف کرتا رہتا ہے. تو بندوں کو بھی کیا پسند کرتا ہے، بندوں سے بھی کیا چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں. تو اس صورت میں انسان کو جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ کچھ ایسی باتیں منہ پر لانی پڑتی جو عمومی طور پر نہیں لانی چاہیے، جن کا لایا جانا پسند اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہاں یہی بات بتائی گئی کہ پرائیویٹلی کسی کو بھی کوئی خامی ہے، غلطی ہوئی ہے تو اس کو بتائیں. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، سمیعاً علیماً. دو صفات کا ذکر آ رہا ہے. اور پھر ایسا نہ ہو کہ تم کسی ظلم کی داستان سناتے حد سے بڑھ جاؤ اور دوسرے پر ظلم کر بیٹھو. یعنی ابھی تم مظلوم ہو تو ایسا نہ ہو کہ ظالموں کی صف میں شامل نہ ہو جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے کو سب علم ہے، اللہ تعالیٰ سارے حالات واقعات کو خوب جانتا ہے، جو تم پر گزرے اور جو تمہارے مخالف پر گزرے. اس لیے تم اگر زبان کھولو گے تو سوچ سمجھ کر کھولنا، ایسی بات نہیں کرنی جسے لینے کے دینے پڑ جائیں. پھر فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ، خواہ تم نیکی کو ظاہر کرو، خیر کو، یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا تم برائی سے درگزر کرو. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے عفواً قدیراً ہے. اللہ کی مزید صفات کا ذکر آیا، وہ معاف کرتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی تم تو انتقام لینے پر بھی قادر نہیں ہو تو پھر تو بھی تمہارے لیے اچھا ہے کہ معاف کر دو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پوری طرح بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے. اور بندے کے لیے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ انسان جس سے انتقام لے سکتا ہو اس کو معاف کر دیں. اور میری بہنوں جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف بھی نہیں کیا جاتا. آج سب کو معاف کر دیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں،
اور ان کی غلطیوں کو چھپائیں۔ اس کے بعد ہم حدیث میں دیکھتے ہیں جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں۔ پھر آیت 150 ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، ان کے مراتب میں فرق ڈال دیں اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ یعنی پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کا انکار گویا سارے پیغمبروں کا انکار ہے اور کفر ہے۔ 151 وہ سب پکے کافر ہے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ 152 بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانے اور تمام رسولوں کو مانے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، یعنی ان کے مراتب اور درجات کو اوپر نیچے نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے۔ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، گویا کہ اس نے ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی، تو انصاری نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس کو غصہ آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے، تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتا ہے آپ لوگ سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کیونکہ ایک درود پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ انبیاء کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ دو، یعنی تمہارا حق نہیں کہ تم فرق کرو، میں پہلا ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے زمین پھاڑی جائے گی، سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلیں گے، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلی بے ہوشی کے بدلے میں ہوگا، یعنی جو کوہ طور پر بے ہوش ہوئے تھے یا میرے بعد اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی ایسی خوبی کا ذکر کیا جس کی وجہ سے اس یہودی کا دل بھی اچھا ہو جائے، اور ہم سب کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کس کا کیا مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا ہے۔ 30 پارے میں پڑھا تھا ہم نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو جو یہ ہے کہ ہمیں فرق نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مراتب کا ذکر خود ہی کر دیا 30 پارے میں۔ 153 یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو، تو اس سے پہلے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا۔ 154 اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں میں ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا، یعنی نعوذ باللہ ان کو بد کردار قرار دیا۔ 157
وقولہم انا قتلنا مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور انہوں نے خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی ان کی مجرمانہ ذہنیت اور جرت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے ہوئے بھی قتل کر کے بہت فخر سے اظہار کر رہے تھے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ، یقیناً بنی اسرائیل کا یہ قول کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، قرآن اس کی صحیح تردید کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، فرمایا وما قتلوہ، یقیناً اس کو انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک معنی یہ کہا جاتا ہے کہ عالم برزخ کو دیکھتے ہی اپنی کتاب وہ ایمان، عالم برزخ کو دیکھتے ہی وہ ایمان لے آئے گا، شاید اسی کو عیسیٰ علیہ السلام دکھائے جائیں گے اور ان کو مان لیں گے۔ دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دیں گے، یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اترنا جو ہے اس کا متواتر احادیث میں ملتا ہے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ احادیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث۔ حضرت عیسیٰ بن مریم ہلکے زرد رنگ کا جوڑا پہنے جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارہ پر اس حالت میں اتریں گے کہ ان کے ہاتھ دو فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوں گے۔ جب آپ سر نیچا کریں گے تو ان کے بالوں سے نورانی قطرات ٹپکیں گے، اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی مثل سفید چاندی کے دانے جھڑتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، وہ جو ان کا کروسیفکس ہے نا اس طرح کر کے، تو اور جو گلے میں بھی وہ پہنتے، اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ جزیے کو ختم کر دیں گے، روحا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے، یا ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی جو ابھی میں نے پڑھی تھی نا، یہ آیت وہی آیت کی تلاوت کی، اور اس پہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے 160۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ باقصد اللہ کے راستے سے روکتے ہیں 161، اور سود لیتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت ہی پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، کچھ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، کچھ خیر اور بھلائی کے کاموں سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، تو جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ کچھ چیزیں جو پہلی شریعتوں میں حلال تھیں شرعی طور پر ان کے لیے حرام کر دی گئی، حالانکہ وہ پاکیزہ تھیں، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو ہمیں اللہ کی حرمتوں کی پابندی کرنی چاہیے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینا چاہیے، ورنہ جو شخص اللہ کے حرام کو حلال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بعض حلال بھی حرام کر دیتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ان میں جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے 162۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی،
اس طرح ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کو پوری طرح ادا کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے ایمان کو درست رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ 163 انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ 164 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ مختلف پیغمبروں کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ 165 یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ ایک کامن رسپانسبلٹی جو سارے رسولوں کی ہے وہ بتائی جا رہی ہے، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا حکیم و دانا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ تو ہم اس پر پورے اطمینان کے ساتھ ایمان رکھیں، پوری خوشی اور دل کے اطمینان، شرح صدر کے ساتھ، کہ اس میں قرآن میں کوئی بھی بات ایسی نہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ جب یقین ہمارے اندر اتر آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی۔ اور فرمایا اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، یعنی اس بات پر ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ ہے۔ 167 جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ 168 اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، کیونکہ میری بہنوں اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ 169 انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے انسان کو ظلم و ستم سے بچنا چاہیے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آؤ یعنی اللہ کی کتاب کے بعد کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے؟ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، خواہ وہ قرآن مجید کے اندر ہو یا اس کے علاوہ، وہ سب حق ہے، یعنی قرآن بھی حق ہے اور حدیث بھی حق ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وقان اللہ علیمًا حکیمہ پھر آگے جب وہ اللہ کی ساری باتیں مان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کی بات مان لے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں آگ سے بچانا اور جنت میں داخل کرنا، تو پہلے میری بہنوں ہمیں ماننا ہوگا، پھر ہماری مانی جائے گی۔ تو اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، نالجیبل ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور غلو کہتے ہیں افراط اور مبالغے کو، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر اس سے اونچی جگہ پر لے جانا، کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا۔ مثلا پیغمبروں کو کس کا مقام دینا؟ اللہ کا، الہ کا مقام دے دینا، اولیاء اللہ کو پیغمبروں جیسا مقام دے دینا، اور بعض اوقات ان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، بڑھا دینا۔
تو اصل ہمارا دین کیا ہے؟ اعتدال کا دین ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھے، یہی دین کا تقاضا ہے۔ پیغمبروں کو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہود نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو قتل کیا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو الہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول اور ایک فرمان، کہ اللہ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، اور مت کہو کہ تین ہیں، یعنی وہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے خدا، بیٹا، روح القدوس۔ تم اور مت کہو تین، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اصل مقام پر رکھو، الوہیت کے مقام پر، الہ ہونے کے مقام پر، اور عیسیٰ ابن مریم کو رسالت کے مقام پر۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولدن، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی اللہ کا وکیل ہونا، کفالت اور خیر گیری کرنا۔ 172، مسیح نے علیہ السلام نے اس بات کو کبھی عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے ہی اس کو اپنے لیے عار کی بات سمجھتے ہیں۔ وَعِنْدَ الْعِزَّةِ لِلَّهِ، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر، خواہ وہ نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حجاب کا ہو، یا اپنی حیا کو قائم رکھنے کا ہو، اس میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزری تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کے اپنے سامنے لا کر کھڑا کریں گے۔ کیا وہ لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ وَعِنْدَ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ 173، اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر انہوں نے اپنی نجات کے لیے جو کچھ بزرگوں کو تھام رکھا ہے کہ وہ وہاں بھی ان کے کچھ کام آئیں گے، تو وہاں نہ دنیاوی چیزیں اور نہ دین کے نام پر اختیار کی بھی کوئی چیز بھی تبرک والی یا قابلیت والی چیزیں ان کے کام آئیں گی۔ وہاں اللہ کے سامنے بڑے بڑے نیک بزرگ اور پیغمبر اور اولیاء اللہ، یہ سارے کے سارے عاجز بندوں کی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے، کمی نہ کرے، اس کو اپنے لیے کم نہ سمجھے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی نازل کی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہدایت اور روشنی دینے والی کتاب بھیج دی ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسکرین پہ بھی چل رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگوں، بے شک میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے آئے تو میں اس بات کو مان لوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو جانا ہے، نبی پیغمبر رسول بھی چلے گئے، یہ حقیقت ہے۔ اور میں تم میں وہ دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ صرف رمضان کا مہینہ نہیں، ہمیشہ کے لیے اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، جو ہم نے ابھی سے تیاری شروع کر دی رمضان کے لیے، رجب شعبان اور رمضان میں نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ اور آپ سب نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بہت تاکید کی کہ وہ اس کتاب کو تھام کر رکھیں، مضبوطی سے اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں
اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی۔ تو یہ قرآن برہان ہے، نور ہے، اور جو ہے اور برہان کا اس آیت میں ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا ہے، یعنی قرآن و سنت پھر معنی بن جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو زندگی کی ہر کنفیوژن میں، ہر اندھیرے میں ایک صحیح فیصلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا، اتنی خوبصورت آیت ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، انہوں نے اس کتاب کو مضبوط پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ، پسند قریب داخل کرے گا ان کو، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، وفضل، اور زیادہ بھی دے گا، یہ رحمت بھی دے گا، اس سے بھی زائد فضل عطا کرے گا۔ اللہم انا اسلک من فضلک ورحمتک لا یملکها الا انت ویادیہم ویادیہم الیہ صراطا مستقیما، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اگر ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو میری بہنوں قرآن کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہی کتاب روشنی بخشتی ہے، یہی کتاب اللہ کی طرف لے جانے کی راہیں ہموار کرتی ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی رحمتیں برسنے لگتی ہے اور آخرت کی بھی امید لگ جاتی ہے۔ 176، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالتی، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔ کلالہ میری بہنوں اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا۔ یہاں اس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کی وراثت کیا ہوگی۔ کلالہ جیسے باپ بھی انتقال کر گیا ایک آدمی کا اور بیٹا بھی، تو اس کی میراث کا، اس کی وراثت کا کیا ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں صرف اسے نصف پائے گی۔ اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہو تو ترکے میں سے تہائی کا حصے دار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا 1 اور مردوں کے 2 حصے ہوں گے۔ اگر تمہارے لیے احکام کی وضاحت اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی پہلے تو نور، ہدایت اور روشنی کی بات کر کے زندگی کے ایک اہم ترین مسئلے میں فوری طور پر ہدایت دے دی گئی، اور اس سے قرآن کی افادیت کا بھی زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ہمارے خیالوں ہی کو روشن نہیں کرتا، صرف ہمارے دل کی کے لیے، ہمارے دل کے لیے خوشی کا باعث نہیں، بلکہ جو ریئلٹی ہے جو ہمارے سامنے آتی بار بار مختلف مسائل کی صورت میں، جو گھروں کے اندر پریشانی کا باعث بنتی ہے، ان میں بھی بہت واضح قانون بتاتا ہے قرآن۔ تو نہ تیری نہ میری، اللہ کی بات تو سبھی اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمارا یہ حصہ مقرر کیا تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے خود الگ الگ کر کے واضح کر کے بتا دیا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ اس میں نہ بہن کو ناراض ہونے کی ضرورت ہے نہ بھائی کو، ورنہ اگر میری بہنوں یہ فیصلے اللہ تعالیٰ بندوں پر چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا، جو بھی فیصلے کرتا وہی برا بنتا کہ اس نے انصاف نہیں کیا۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ہم سب اس پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تو بہت سے جھگڑے گھروں میں خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ ہماری سورۃ المائدہ جو ہے اختتام کو سورۃ النساء اختتام کو پہنچی، اور اب ہم سورۃ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ تو ہم سورۃ المائدہ کی ہم نے تلاوت سنی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مائدہ کے معنی ہیں دسترخوان،
کھانے کا خوان، جیسے ہم دسترخوان لگاتے ہیں تو اس کا کھانے کا خوان، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے 16 رکوع ہیں، 12,464 حروف ہیں، 120 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام 15ویں رکوع کی آیت حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ سے ماخوذ ہے۔ اس سے مائدۃ من السماء کے لفظ سے ماخوذ ہے، جہاں حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا تھا کہ آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے۔ تو پھر جو ہے اچھا، پھر یہ مدنی صورت ہے، سورۃ الفتح کے بعد نازل ہوئی ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنو اتارا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں سورۃ المائدہ میں 16 بار اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اور قرآن پاک کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم اس صورت میں ہے۔ اس میں خاص طور پر حلال اور حرام کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو 16 دفعہ یا ایھا الذین آمنو آئے گا تو ہم سب کیا کہیں گے؟ آمنا صدقنا، یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو، اور جن کو حرام کیا ہے انہیں حرام سمجھو۔ اللہ کے نام پر جو عہد و پیمان تم کرتے ہو ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کے قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی شکل میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض عبادت کے موقع پر ہم پر کچھ حرمتیں قائم کی ہے جن کی پابندی میری بہنوں ضروری ہے۔ مثلا نماز کے وقت کیا کچھ حرام ہے، کیا گیا ہے؟ بات چیت کرنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا اور چلنا پھرنا، یہ کچھ پابندیاں ہیں جو نماز کی حالت میں ہم پر لگائی گئی ہیں۔ یہ کام عام زندگی میں آسانی سے کیے جا سکتے ہیں اور حرام نہیں، لیکن حلال ہے، لیکن نماز کی حالت میں ایسا کرنا درست نہیں، اس سے روکا گیا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر کچھ جو کام عام دنوں میں حلال ہوتے ہیں وہاں پر حرام قرار دیے گئے ہیں حالت احرام میں، تو ہمیں ان حرمتوں کی پابندی کرنا ہوگی، اور اس میں خاص طور پر حالت احرام میں شکار کرنا منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، یعنی کسی انسان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی الحکم ہے۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، یعنی کسی ایسی نشانی کو، کسی ایسی چیز کو جسے دیکھ کر رب کی یاد آتی ہو، وہ شاعر اللہ ہوتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شاعر اللہ کو بے حرمت نہ کرو، مہینوں میں سے کسی حلال کو حرام، حرام کو حلال نہ کر لو۔ قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر اللہ کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل سے اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ تو اس آیت میں بھی حرمات کا ذکر ہے کہ کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم ان حرمتوں کی پاسداری کریں، ان کی پابندی کریں۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ عبادت اسی کی عبادت ہے، اور حرمتوں کی پاسداری دراصل اسی کی عبادت ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، یعنی جب مسلمان مکے سے مدینہ چلے گئے
یہ چلے گئے تو پھر واپس آنے کی اجازت نہیں تھی، حج اور عمرہ نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کو لے کر صرف عمرے کے ارادے سے نکلے تو ان کا راستہ بند کر دیا گیا، ان کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرمایا جنہوں نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کیا، تم کو محروم کر دیا عمرہ کرنے سے، تو اس میں تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ یعنی ظلم نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے، ہاں جتنا کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اس کا بدلہ لینے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو حرمتوں کی پاسداری کرو۔ آگے فرمایا نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہے ان میں سب سے تعاون کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ بہت خوبصورت اصول یہاں پہ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ ہمارا دوست ہو یا دشمن ہو، ہماری پسند کا ہو یا ناپسند کا، اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو بغیر کسی باعث ہونے کے اس کے ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ کسی بھی انسان کے انصاف پسند ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نیکی خیر بھلائی کے کاموں کو پروموٹ کرتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کرنے والا کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اچھا کام کر رہا ہے، خواہ وہ تمہاری دشمن قوم سے ہی کیوں نہ ہو، تو تم خیر اور بھلائی کے کام میں اس کا ساتھ دے سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں ایک معاہدے کا حصہ بننے تھے، اور حدیث مبارکہ ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث کہ وہ کون سا معاہدہ تھا۔ آپ نے فرمایا میں عبداللہ بن جدان کے گھر میں اس معاہدے میں شریک ہوا۔ آپ سب نے فرمایا اس معاہدے کی عوض مجھے سرخ اونٹ عرب کے سب سے قیمتی اور بڑی دولت مل جائیں تو بھی پسند نہیں، اگر اسلام کے آنے کے بعد بھی مجھے کسی ایسے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ یعنی اگر غیر مسلم بھی کسی ایسی چیز پر اکٹھے ہو رہے ہوں جو اوور آل انسانیت کے بھلائی کی ہے تو اس میں ان کا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ ہے گناہ اور زیادتی کے کام، کسی پر ظلم کرنے کی بات۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فرمایا اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، صرف کسی غیر مسلم سے نہیں، مسلم سے بھی نہیں کرو، اپنے بھائی بہن سے بھی نہیں، اپنی بہن سے بھی نہیں، بھائی سے بھی نہیں، ماں باپ سے بھی نہیں۔ یعنی کہ گناہ اور زیادتی کے کام میں یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی ہے بہن ہے، کسی سے بھی گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہیں کرنا ہے، ماں باپ ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ تو کوئی بھی غلط کام، چاہے وہ جھوٹی گواہی ہو، فاشی کو عام کرنا ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی گناہ کے کام ہے، کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ مثلاً بعض اوقات منگنی ہو جاتی ہے، لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ منگنی قانونی معاہدہ نہیں ہے جس کے بعد شریعت انسان کے لیے سب کچھ حلال کرتی ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے کوئی بھی حد سے بڑی ہوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے بھی عمرہ آئیں گے جو بہت جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ استغفر اللہ۔ جو ایسے عمرہ کا ساتھ دے جو جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو شخص گناہ پر مسلسل تعاون کرتا ہے اس پر اللہ کی مسلسل ناراضگی برستی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا مردار، یعنی ان جانوروں کی باڈیز، ڈیڈ باڈیز جن کو ویسا کھانا حلال ہے، اگر وہ خود مر جائیں تو انہیں نہیں کھا سکتے۔ آگے فرمایا خون بہتا خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو کسی پیر فقیر کے نام پر یا کسی اور بزرگ کے نام پر، تو اس کو نہیں کھایا جا سکتا، وہ بھی ایسا ہی ہے، حرام ہو جاتا ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے، کیونکہ دونوں کا ذکر ساتھ کیا گیا ہے۔ کسی بھی حلال جانور کو
اس وقت کھا سکتے ہیں جب اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ذبح کرنے کی شرائط میں کیا آتا ہے؟ اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گلے پر چھری پھیری جاتی ہے اور خون بہایا جاتا ہے، یہ دو اہم شرائط ہیں۔ اور جو گلا گھٹ کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، جو چوٹ کھا کر مرے وہ بھی حرام ہے، جو بلندی سے گر کر جانور مرے وہ بھی حرام ہے، یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، یعنی اسے کسی درندے نے پکڑا ہو اور پھر چھوڑ دیا ہو، جیسے شیر شکار کرتا ہے، وہ بھی حرام ہے، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا اور وہ کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، جس طرح مشرکین اپنے بتوں کے قریب نصب تھان یا آستانہ بناتے ہیں، اس پر بتوں کے نام پر نظر کیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کسی قبر پر ذبح کیا گیا ہو، کسی مزار پر ذبح کیا گیا، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو، جیسے کہ وہ دیکھتے ہیں نا اسٹرونومی، ایکوائرس اور ہاروسکوپ، وہ جو ہاروسکوپ وہ جو ہوتا ہے ہمارے اسٹارز وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ میرا تو میں فلاں مہینے میں پیدا ہوئے ایکوائرس ہے اور جوپیٹر ہے، قسمتوں کے حال معلوم کرنا بھی حرام ہے، حرمتوں کی پاسداری کرو۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، جو کسی نجومی کے پاس یعنی غیب کی خبریں دینے کے والے کے پاس اور اس سے جا کر کسی چیز کے بارے میں پوچھا کہ تو کیا ہوگا، اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ جاتے نا لوگ، جیسے چوری ہو گئے تو جا کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہماری چوری کس نے کی، وہ تو نجومی کوئی بھی جو ہے عالم الغیب نہیں، تو 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 دن اب نماز نہ پڑھی جائے، وہ جو پچھلی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں ان میں سے 40 کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے، کہیں ہفتہ دیکھا جاتا ہے کہ ہفتہ کیسے گزرا، پہلے تو اخبار اور رسالے تھے، اب تو یہ ہے کہ اور ٹی وی چینل پر بھی لوگ دیکھتے ہیں، اب تو سب ہاتھوں میں کلک کلک کا چکر ہے موبائل سے، کہیں استخارے کے ذریعے سے غیب معلوم کیا جاتا ہے، کہیں ہاروسکوپ پر مبنی کچھ کتابیں اور کچھ موبائل پہ سب کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ لوگ ہاتھ دے کر بتاتے ہیں اور کچھ کہیں کہتے ہیں کہ اور بہت سے طریقے ہیں۔ تو کسی غیب کی خبر دینے کے والے کے پاس جانا اعمال کو برباد کرنا ہے، اول تو جانا ہی نہیں چاہیے، اگر کسی سے ایسے ہی ٹکر ہو جائے تو کچھ نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنا ایکسائٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے، لوگ عام طور پر اپنی پارٹیوں میں مجلسوں میں بلا لیتے ہیں کسی ایسے نجومی کو، پھر خوب شغل لگتا ہے، ایک پوچھ رہا ہے دوسرا پوچھ رہا ہے، ہنستے ہیں مذاق کرتے ہیں، ٹھٹے بازی ہوتی ہے، انجوائمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض لوگ تو جو فن فیئر اور بازار اور اسٹالز اور عید ملن میلے اور مینا بازار وغیرہ میں بھی اسٹال لگا لیتے ہیں اور وہ $5 ہیں یا پتہ نہیں کتنے روپے ہیں، اگر فیس لیتے ہیں، اگر اچانک بھی کوئی چیز سامنے آ جائے تو اسے بھی کان لپٹ کر آنکھیں بند کر کے دوسری طرف نکل جانا چاہیے، کیونکہ ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، عبادات کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ازلام سے مراد تیر ہیں، اور یہ کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی تیروں کے ذریعے جوئے وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو استخارہ کیا جاتا ہے، دور جاہلیت میں ایسا تھا کہ کچھ تیر رکھے ہوئے تھے کعبہ کے پاس، ایک پر لکھا ہوتا تھا افل کہ کرو، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا لا تفل، تو جب پوچھنا ہوتا کہ یہ کام کرے یا نہ کرے تو جا کر اس تیر کو گرایا جاتا، اس میں اگر لا تفل اوپر آ جاتا تو کہہ دیا جاتا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ بعض لوگ پرندے اڑا کر قسمتیں بناتے تھے اور جو ہے پرندہ اڑایا کہ اگر پرندہ دائیں طرف گیا تو کام کر لینا، بائیں طرف گیا تو کام نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جتنی بھی میری بہنوں قسمیں ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اس کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے یہ سارے کام نہیں کرنا چاہیے، عبادات کو ختم کر دیتی ہے۔ ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہے، گناہ کے کام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا، تو اس سے بچنا چاہیے، یعنی گویا اس نے دین کا انکار کر دیا، یہ شرعی کفر میں شامل ہو گیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ حرام چیز ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم
فلا تخشوہم وخشونی، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے۔ یعنی جو لوگ ان چیزوں سے پرہیز کریں وہ دراصل واقعی مضبوط ایمان کے لوگ ہیں۔ ایسے مضبوط کیریکٹر کے لوگ دوسروں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ فلا تخشوہم، جب وہ تم پر الزام تراشی کریں، باتیں بنائیں، ان سے مت ڈرو تو ان لوگوں سے نہ ڈرو۔ وخشونی، مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈر کر کسی کے دباؤ میں آ کر ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم وخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا حرام اور حلال کی قیود تم پر عائد کی گئی ہے، ان کی پابندی کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین مکمل کر دیا گیا، کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں چھوڑی جس کی ہمیں ضرورت تھی اور آپ بتانا بھول گئے ہوں، نعوذ باللہ۔ سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں سب کچھ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حدیث مبارکہ کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو یہ ہمارے لیے عید کا سما ہوتا۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا، آج ہمارا عید کا دن تھا۔ اس سال یہ آیت جو تو حج میں نازل ہوئی تھی، تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو یہودیوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہمارے ہاں وہ نازل ہوتی تو ہم جس دن وہ نازل ہوتی اس دن عید منایا کرتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کہاں اور کب نازل ہوئی تھی، اور جب عرفات کے دن نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے تھے؟ اللہ کی قسم ہم اس وقت میدان عرفات میں تھے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا یا کوئی اور دوسرا دن تھا۔ تو ظاہر ہے حج کا دن بھی ہماری جو ہے ہم قربانی کرتے ہیں حج کے 10 ذی الحج کو، اور ہماری بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود حدیث میں ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز جنت سے قریب کر سکتی ہے اور جہنم سے دور کر سکتی ہے تمہیں اس کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو ہر چیز کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، ہر وہ کام موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جاہل ہوں، ہم اس کو نہ پڑھیں، نہ جاننے کی کوشش کریں، ورنہ وہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی احکامات صاف صاف موجود ہیں کہ کیا کیا کام کر کے تم اس کی طرف جا سکتے ہو، اور جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی میری بہنوں ساری علامات موجود ہیں۔ دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اس آیت کو سے کہ دین میں کوئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، کسی نئی چیز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہ ہو اسے دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، عقیدے میں امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھا تو اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام رسالت میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہیں جو دین کس کے میں نہیں ہیں، تو اسے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، کسی نے ایسے سارے کام نہیں کیے، کیونکہ وہ گروہ تھے جن کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس گروہ کے بارے میں کہ اس گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان سے ملے، پھر ان سے یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کا دور بہترین دور ہے۔ دین کی جو پریکٹس ان کے ہاں پائی جاتی ہے وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے، اور جو وہاں نہیں اس کو چھوڑ دینا، اور جو دین میں نہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے اگر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کا بٹن کھلا ہے تو انہوں نے بھی خطبہ دیتے وقت اوپر کا بٹن کھلا رکھا تھا، یعنی اتنا آپ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے۔ فمن اضطر من مخمصة غیر متجانف بإثم فإن اللہ غفور رحیم، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
اس دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے، ایسی سختی نہیں کہ ایک چیز کو اگر ایک دفعہ حرام قرار دے گیا تو انسان اگر مر رہا ہو تو اس وقت بھی اس کو اسے استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو، نہیں، جان کی بھی ایک حرمت ہے۔ تو ایسی صورت میں جب دو حرمتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ترجیح کس کو دی جائے گی، زیادہ بہتر کیا ہے۔ آیت 4، یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے ساری چیز پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام کر دیا گیا، تو حلال اور طیب ہونا شرط ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں حلال طیب کے بعد حرام خبیث ہے، یہ حدیث ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو حرام ہے وہ طیب نہیں ہو سکتی، یہاں طیبات کو حلال کیا گیا، اس لیے انسان کو طیب ہی کھانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہی انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے، بس جو استطاعت رکھتا ہے کہ پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یعنی کھاتے وقت صاف ستھری چیزیں کھائے جو ہماری جسمانی صحت کے لیے، پیٹ کے لیے مفید ہو، ان چیزوں سے جن سے ہم الرجک ہوں تو صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو ہماری عبادات میں رکاوٹ پیدا کرے، ان سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا اور جن شکاری جانوروں کو تم نے صدایا ہو، جن کو دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، یعنی جانوروں کے ذریعے شکار کیا ہوا حلال ہے، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو تب وہ حلال ہوگا۔ اگر جانور نے شکار کر کے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور تم جانور کو بھگا کر اس کا شکار پکڑ کر کھانے لگو تو یہ جائز نہیں، وہ تمہارے لیے نہیں، اس نے اپنے لیے کیا ہے۔ اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آیت نمبر 5، الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ دوبارہ تاکید فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وہ کھانا جو بذات خود بھی حلال ہو، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ یعنی اہل کتاب عورتوں سے بھی محض چھپی دوستی، چھپا تعلق یا محض اس کو گرل فرینڈ کے طور پر رکھنا جائز نہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، یعنی اسلام میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی کوئی چیز نہیں، یا شادی یا تعلق ختم، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرے، یعنی چوری چھپے دوستیاں کرے، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس آیت سے متعلق کچھ اسکالرس کی ویڈیوز ہیں تو میں ضرور آپ کو کانفرنس کال پہ وہ ویڈیو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے، آیت نمبر 5 کے متعلق جو تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم، اس میں وضو اور تیمم کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کہیں آمنا صدقنا، میں نہ بھی بولوں تو کہ مجھے پتا ہے آپ لوگ کہہ رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، کیونکہ اس سے انسان کے اوپر سے ہر طرح کی نجاستیں دور ہوتی ہیں، اور وضو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب ہم وضو کے ذریعے ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں، پاک بھی ہوتے ہیں، تو لازماً اللہ کے دل میں اللہ کی یاد دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آگے فرمایا اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو ظاہری و باطنی طہارت کا ذریعہ ہے۔ اب ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں وضو کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی لے کر اپنے قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے، اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر جب وہ اللہ کے حکم سے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ بھی اس کے ساتھ ڈھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ داڑھی کے کناروں سے پانی کے جو قطرے ٹپکتے ہیں اس سے سارے گناہ کناروں سے بھی گر جاتے ہیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتا ہے، تو میری بہنوں کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، اس کو خوش نہیں رکھنا چاہیے۔
تو دھوتا ہے تو اس کے گناہ پوروں سے نکل جاتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں سے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس طرح جب اپنے قدم دھوتا ہے تو پاؤں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں آخری قطرے تک۔ پھر کھڑے ہو کر سبحان اللہ، کھڑے ہو کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شایان نشان، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور اپنا دل اللہ کے لیے دوسرے خیرات سے خالی کر لیتا ہے، یعنی پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو اس نماز کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اس لیے وضو بھی دل لگا کر شوق سے کرنا چاہیے۔ جب وضو مشکل لگے تو سوچئے مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، مجھے اللہ فریش کر دے گا۔ میرے ایمان کی تجدید ہے، کیونکہ طہارت ایمان کا حصہ۔ آگے فرمایا اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، یعنی تیمم کا حکم دے کر، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 7، اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کا خیال کرو، یعنی نعمت اسلام، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، سمعنا و اطعنا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے۔ آیت 8، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کچھ حدیث مبارکہ اسکرین پر، سورۃ المائدہ آیت میں 8 کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل و انصاف کا انعام۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں عدل کرتے ہیں۔ تو انصاف کی بات کرنی چاہے والدین ہو، بچے ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، تو کیا ہوگا؟ عدل کرنے والے رحمان عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، اے لوگو، نمبر 8، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، 8، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، انہیں بڑا اجر ملے گا۔ ہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ آیت 18، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو غیر محسوس طریقے سے، جو خود اہل ایمان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ان کے دشمنوں کو محسوس کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد کی آیت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا تھا، ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے انتظامی ضروریات کی خاطر ان کے 12 سردار مقرر کیے، اور ان سے کہا تھا ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، پھر قرض حسنہ کا ذکر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض حسنہ زکوٰۃ سے الگ چیز ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی زکوٰۃ کو قرض حسنہ میں دے رہی ہوں، نہیں، زکوٰۃ ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے دیا جانے والا مال الگ قرض حسنہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔
فرمایا اگر تم ایسا کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ تو نیک اعمال برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہار، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، سیدھا راستہ کھو دیا۔ 13 پھر یہ کہ ان کا اپنے عہد توڑ ڈالنا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ جب کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا تو پھر گناہ دلوں کی بیماری اور سختی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آگے فرمایا اب ان کا حال یہ کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کے خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کرے وہ ان سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہاں کس سے احسان برتنے کو کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو تمہیں ستا رہے ہیں دین کے نام پر، دین کی وجہ سے، یعنی صبر و برداشت سے کام لو۔ آیت 14 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد دیا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی پچھلی بات یہود کی ہو رہی تھی، اب نصارہ کی، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، یعنی آپس کے اختلافات اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، مقصد کو فراموش کر دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جو بھی دو لوگ اللہ کی خاطر محبت کریں اللہ کی کتاب پر جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا، ان کی عداوتیں ختم کر دے گا، ان کا حسد اور بغض دور کر دے گا۔ لیکن جبھی تو ہم لوگوں میں محبت ہے نا، ہم اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی ذات کو ایک طرف کر کے اپنی ذات کو، اپنے مفادات کو سامنے لے آتا ہے تو پھر قیامت تک کے لیے یہ کیفیت ہو جاتی۔ یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو کتاب نصارہ کو دی گئی تھی، جو عہد ان سے لیا گیا تھا، وہ انہوں نے بھلا دیا۔ آگے فرمایا ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ آیت 15 اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے۔ تو یہاں نور کہا گیا قرآن کو، حق کو، وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین یعنی پیغمبر بھی آ گئے، کتاب بھی روشن آ گئی، لہٰذا اب تم اس کی دی ہوئی تعلیمات اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ 16 یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر میری بہنوں بہت اہم قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کتاب تو بہت سے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، کس طرف راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 17 لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، چاہے بادل ہوں، پرندے ہوں، ہوائیں ہوں، کچھ بھی ہو، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ 18 یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ یعنی اگر تم اللہ کے اتنے لاڈلے ہو تو تم پر اتنی مصیبتیں کیوں آئیں؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 19، اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت میں تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تم کو دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں ہے۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا من العالمین۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جس نے تمہیں عطا کی ہے، جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تمہیں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا۔ 21، اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم اس میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے میں سے گھس جاؤ، جب اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ کام کرو تو صحیح، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہو جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، ہوپفل رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دلائی فرعون سے، اور فرعونیوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے غرقاب کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر پار اترے صحرائے سینا میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ، تم اپنی جو زمین یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چھوڑ کر مصر منتقل ہو گئے تھے، وہاں بعد میں کچھ جابروں نے قبضہ کر لیا تھا، اب ان کی مدت پوری ہو چکی ہے، اب جاؤ ان سے لڑو اور اپنا علاقہ آزاد کرا لو اور امن چین سے وہاں رہو۔ لیکن بنی اسرائیل جو سالہ سال سے فرعونیوں کی غلامی میں تھے، وہ اتنے بزدل ہو چکے تھے کہ کہنے لگے، نہیں ہم تو نہیں جا سکتے، آپ جائیے، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا رب جائے اور انہیں وہاں سے نکالے، ان سے جنگ کرے، اور جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ اب 40 سال تک یہ اپنے علاقے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، یعنی فلسطین زمین شرق اردن میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات جب انسان پابندی نہیں کرتا، حکم نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کا حکم آنے پر، نیکی کا حکم آنے پر، نیکی کا موقع آنے پر نو نہ کہا کرے، پہلے تو کر لیں، پھر کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے دروازے پر آئی پڑی ہے اور آپ نے اس کا انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، پھر وہ 40 سال دور چلی جائے گی۔ تو جب کوئی نیکی کا موقع آئے تو نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ میں نہیں کر سکتی، یہ سوچ اپنے دل سے ختم کر دیں۔ I can't do it, it's not possible، یہ جملے نہ کہا کریں۔ جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے، کتنا مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو میری بہنیں، کہ یا بڑی سے بڑی اپارچونٹی نہ ہو، آپ اپنے آپ کو اس کے مقابلے پر کتنا ہی چھوٹا، کمزور، بے بس سمجھتے ہو، آپ کہا کریں انشاءاللہ اگر اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے تو اللہ مجھے توفیق دے گا اور اللہ کی مدد سے میں کر لوں گی۔ تو دیکھیں آج ہم تیسری دفعہ دورہ قرآن، اگر ہم میں سوچتی اتنا لمبا پریپیئر کروں گی، آپ سوچتے 2 گھنٹہ بیٹھیں گے تو کام مشکل ہو جاتا۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم تیسری بار کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں نیکی کے خیالات بے مقصد پیدا نہیں کرتا۔ یہ جو نیکی اچھے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر انسان ان آئیڈیاز کو کیچ کر لیتا ہے، ان کو استعمال میں لے آتا ہے، تو ایک کے بعد ایک خیر کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس موقع پر مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں، تو پھر وہ موقع انسان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی، کہا ہم تو نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم تھا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے، کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اس پوری قوم میں سے وہ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے بہت زبردست ایڈوائس دی کہ اٹھو، چلو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، تم اندر جاؤ گے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک جو تھے وہ یشوع بن نون تھے۔ یشوع بن نون نے یہ بات کہی تھی، یشوع بن نون جو سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں نا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ان کے 20 سال کے اوپر کے سارے لوگ ختم ہو گئے، آئندہ 40 سالوں میں
تو پھر جن بچوں کے مر جانے کے بعد خطرہ تھا ان کو وہی بچے جوان ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر یشوع بن نون کی قیادت میں وہ علاقہ فتح کر لیا، فلسطین اور شرق اردن کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ملوک بھیجے، انبیاء بھیجے، ایک عرصے تک انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا۔ لیکن یہ جب ہوا جب انہوں نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کا حکم مان کر جہاد کیا اور آگے بڑھے، تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے کہ انسان خیر و بلائی کے حکم پر لبیک کہے۔ ہم لوگ 4-5 خواتین جمع ہوئی تھیں میرے گھر، اور پھر ہم نے کتنے سبجیکٹ شروع کر دیے ماشاء اللہ الحمدللہ، کیونکہ ایک اپارچونیٹی آئی تو ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ نمبر 24، لیکن انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی بھی نہ جائیں گے جب تک وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارے رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ 26، اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک ان پر 40 سال تک حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، 40 سال تک میری بہنوں اس زمین میں نہ جا سکیں گے اور ان کا کوئی اپنا وطن بھی نہ ہوگا۔ مصر سے تو نکل آئے اور آگے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، 40 سال صحرا میں پھر کر ان کے بچے جب پلیں گے اور صحرائی مشقتوں کے بعد جب ان کی ٹریننگ ہو چکی ہوگی تو وہ یہ کام کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، اور پھر جو ہے ان کے لیے 12 چشمے پھوڑے، ان کو پانی دیا۔ 40 سال بعد پھر یہ جو ہے اپنے وطن بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ 27، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی کم و کاس سنا دو۔ جب ان 2 بیٹوں کا نام تھا آدم علیہ السلام کے، حابیل اور قابل، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، اپنی نیت درست رکھی، اخلاص کے ساتھ قربانی کی، اور دوسرے کی نہ کی گئی کیونکہ مقصد کچھ اور تھا۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، تمہاری کیسے قبول ہوگی، تم کیسے آگے بڑھ گئے، حسد آ گیا دل میں۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی ہی نظر پوری کرتا ہے۔ 28، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ بات یہ ہے میری بہنوں کہ انسان اللہ کے ڈر سے جب کوئی غلط کام چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلط کام کے چھوڑنے پر بھی اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ 29، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر ہے، یعنی اس کو ڈرا رہا ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے سخت الفاظ میں کہ شاید کہ بھائی باز آ جائے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ 30، اگر آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شمار ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ حرمتوں کی پاسداری نہیں کی۔ اللہ نے انسانی جان کا احترام سکھایا تھا، اس کو قتل کرنا حرام قرار دیا، لیکن اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر غصے میں آ کر حسد سے جلتے ہوئے اپنے ہی پیارے بھائی کو ختم کر دیا۔ یہ حسد اتنی بڑی بلا ہے کہ جس سے انسان اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کرتا ہے اور بندوں پر بھی زیادتی کرتا ہے، خواہ کوئی پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے لیے عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی گئی، وہ اپنے انجام کو جا پہنچا۔ 31، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ زمین کھودنے لگا، کیونکہ زمین پر پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی، اس سے پہلے کبھی کوئی انسان مرا نہیں تھا تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دفن کیسے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کوے کے ذریعے سکھایا تاکہ اسے دکھائے کہ اس کے بھائی کی لاش کو لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر بولا کہ افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی کوئی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، لیکن یہ پچھتانا اس کے کام نہ آیا کیونکہ گناہ پر صرف پچھتانا کافی نہیں ہوتا، اس پر توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے، اس کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم زندگی میں ہونے والی غلطیوں پر بڑے نادم ہوتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے
ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا یعنی ناحق قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ زیادتی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ اب مزید حرمتوں کا بیان ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، پھرتے ہیں کہ فساد برپا کرے، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ یہ آیت محربہ کہلاتی ہے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ دو قبیلے تھے، وہ مسلمان ہو کے اس کے کچھ لوگ مسلمان ہو کے عقیل اور ارینا کے دو قبیلے تھے، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، اور پھر یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جہاں کہیں اونٹ تھے کہ جاؤ اس علاقے میں، اونٹ کا دودھ بھی پیو اور جو ہے اس کی پیشاب بھی پیو تو تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اونٹ کا جو رکھوالا تھا اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی قتل کر دیا، تو جو ہے تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سزا دی۔ تو یہ یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ 34 مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ سجدے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو نیک اعمال کے ذریعے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور مسلسل جد و جہد کرتے رہو اس کے راستے میں۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ آلویز کرنی، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ہمیشہ کرنی ہے جد و جہد اللہ کے راستے میں۔ ایک کام نیکی کر لی تو دوسرا اسٹیپ آگے بڑھنا ہے اور مزید اسٹرگل کرنی ہے۔ تو اس لیے بہت ہی خوبصورت آیت ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ اگر آگے نہیں بڑھو گے تو پھر پسپائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کو ہمیشہ پیچھے دھکیلتا ہے نیکی کے کاموں سے۔ 36 خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور، یعنی پوری زمین کا سونا اکٹھا کر لیا جائے، کرنسی سارے بینکوں کا مال ایک جگہ اکٹھا کر لی جائے، اس کے ساتھ اور بھی اتنا اور بڑھا لیں۔ آگے فرمایا اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے لیے زمین بھر کا سونا ہو تو کیا عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دے دے گا؟ تو کہے گا ہاں میں ضرور دے دوں گا۔ تو اس سے کہا جائے گا تو اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور تم نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ تو دنیا کے تھوڑے تھوڑے حقیر چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے، حرام چیزوں سے نہیں بچتے، نافرمانی کے کاموں میں جا پڑتے ہیں، تو قیامت کے دن بچنا ممکن نہ ہوگا۔ تو آج کتنا آسان ہے کہ ہم سب سے بچیں، ان چیزوں سے، حرام چیزوں سے بچیں اور توبہ کر کے اپنے گناہ معاف کرا لیں۔ 37 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تو کفر کی سزا دائمی عذاب ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حرمت پامال کی۔ مقاصد شریعت میں سے ایک مال کی حفاظت ہے، اور جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس مقصد کو مجروح کرتا ہے، اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو اس لیے اس کی سزا رکھی گئی کہ جس ہاتھ سے اس نے کسی کا مال اٹھایا اس کو کاٹ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن عباس کے مطابق 10 درہم، ابن عمر 3 درہم فرماتے ہیں، انس بن مالک 5 درہم، حضرت عائشہ 1/4 دینار کا فرماتی ہیں۔
اب یہ نہیں کہ کسی نے ماچس آپ کے گھر سے اٹھا لیا تو آپ میں اور آپ فتوے دینے لگے، کسی نے پین لے کے کوئی چلا گیا، کوئی کتاب اٹھا لی تو ہم کہیں کہ ہاتھ جو ہے اس کے کاٹ دو، نہیں۔ یہ بھی سب میں نے آپ کو وضاحت بتائی تھی کہ علماء کیا کہتے ہیں اور یہ صحابہ کرام اور بی بی عائشہ کیا فرماتی ہیں۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا، چور خواہ عورت ہو یا مردوں یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ 39 فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے ظلم کے بعد توبہ کر لی، جس نے اپنے اس گناہ کے بعد، اس حرام کا کے ارتکاب کے بعد توبہ کر لی، اور اس توبہ میں یہ شرط ہے کہ جس کو جو مال چرایا اس کو واپس لوٹایا جائے، کیونکہ حقوق العباد کو لوٹا کری توبہ قبول ہوتی ہے۔ وَأَصْلَحَ، اور آئندہ کے لیے اپنی عادت کی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا، مہربانی کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ اس سلسلے کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اور وہ چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے۔ تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اگر اس حال میں مارا جائے تو ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوگا۔ چور پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے ایسا شخص۔ تو یہ اللہ کا غفور الرحیم ہونا اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو جب تک زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز کسی کی چرائی ہو تو واپس لوٹا دینا چاہیے، اور اگر وہ شخص مر چکا ہے تو اس کے وارثوں کو دے دینا چاہیے، اور اگر وارثوں کا بھی پتہ نہ ہو تو پھر اس مال کو صدقہ کر دینا چاہیے، اپنے پاس اپنے مال میں شامل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے دینا پڑے گا۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ یعنی ایک طرف بخشش کی بات کی گئی، دوسری طرف سزا دینے کی بات کی گئی کہ توبہ کے بعد بھی اصل میں تو اختیار اللہ کے پاس ہے کہ کس کو بخشے اور کس کو نہ بخشے۔ تو اس لیے انسان بخشش کی امید پر گناہ نہ کرتا چلا جائے کہ بخشا تو جاؤں گا ہی، ذرا سی اور چوری کر لوں۔ 41 یا ایھا رسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، یعنی منافقین میں سے، مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسروں لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل تعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، رہ دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ نے ہی فتنے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ نمبر 42 سماعون للکذب، جاسوسی کے لیے زیادہ باتیں سنتا ہے۔ ایک اور حرام کام کرنے والے، حرمتوں کی پاسداری نہ کرنے والے کون ہیں؟ آیت 42 یہ جھوٹ سننے والے ہیں اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو، یعنی جیسے بھی تم چاہو۔ اگر تم ان کا انکار کر دو یعنی فیصلہ کرنے سے تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 43 اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلمان تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اسی طرح ربانی اور احبار
ربانی کہتے ہیں علماء کو، اور احبار کا مطلب ہوتا ہے فقہا۔ اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے دے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ 45 تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمارے لیے انفرادی طور پر عمل کرنے کے لیے اتارے ہیں اور کچھ اجتماعی زندگی کے لیے بھیجے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے قانون کو نافذ نہ کریں، مثلا چوری کی سزا نافذ نہ کریں یا قتل کی سزا نافذ نہ کریں، اسی طرح قصاص کا قانون نافذ نہ کریں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت شدید وارننگ رکھی ہے۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات کو جو مانتے ہیں، جیسے سعودی عرب وغیرہ چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں کہ چوریاں نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہیں۔ 46 پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، اور جب یہ قرآن نازل ہو گیا تو ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، صرف قرآن مجید ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر نجات ممکن ہی نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 47 اچھا پھر ایک اسکرین آپ لوگ دیکھ لیں۔ اچھا یہ آیت 47 پہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آیت 47 پہ، اچھا اب پہلے پڑھ لیتے ہیں آیت 47 انشاءاللہ۔ اور ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون، آیت 47، ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے جو اللہ نے اس پر نازل کی، یعنی انجیل۔ جو اللہ کے نازل کردہ قانون میں فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہے، نافرمان ہے، گناہ گار ہیں۔ اور پھر یہود و نصارہ کے بعد ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے کیا ہوتی ہے اسکرین پہ، کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر ہے، ظلم ہے، فسق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ دوسری حدیث اسکرین پہ دیکھ لیجئے۔ پھر آیت نمبر 48، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہو جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس میں موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے، لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے، اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ 49، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کر پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل بھی کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ 50، اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا یہ جاہلیت کو
جاہلیت کو فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اب قرآن اور اسلام کے سوا سب جاہلیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو، جو ناحق کسی کا خون بہائے۔ آیت نمبر 51۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو قانون اتارا اس کی پابندی ہم سب پر لازم ہے۔ کچھ چیزیں انفرادی زندگی کے متعلق اور کچھ اجتماعی زندگی سے متعلق ہے۔ تو جو شخص سمجھتا ہے کہ اللہ کا قانون سب سے بہتر ہے، وہی دراصل مومن ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے وہ دراصل دور جاہلیت کے طریقوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 51، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو رفیق بناتا ہے تو ان کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کرتا ہے۔ آیت 52، تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی منافق ہے، انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، اس لیے ان سے دوستی رکھتے ہیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا۔ تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ 53، اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ لوگ ناکام اور نامراد ہو کر رہے۔ 54، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اب مختلف قاعدے، ضابطے، طریقے حلال و حرام ہمارے سامنے رکھ دیے گئے۔ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ جو اس دین سے منہ پھیرے گا، ان طریقوں کو اختیار کرے گا، تو اللہ کچھ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے دین سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کا کوئی حکم بھی سامنے آئے تو یہ نہ کہا کریں کہ میں نہیں کر سکتی، اگر نہ کی تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم ہے، عزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں زبردست ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ واسع اور علیم ہے، بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، وہ رسول ہو اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کون ہے یہ ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام پر دوستی ان لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہو، ایسے لوگوں کے دوست فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ مسجد میں نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، وہ روز اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے لگتی ہے۔ اگر وہ مسجد نشین لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ آج کہاں گئے، وہ کیوں نہیں آئے، اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کا اجر ہے۔ تو دوستی ملاء الاعلیٰ سے ہونی چاہیے، فرشتوں سے ہونی چاہیے، ایمان والوں سے ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہیے۔ 48، نہیں سوری، یہ تو ہو گئی ہماری 55 تو ہماری ہو گئی۔ اچھا، اور یہ کب ہوگی؟ جب انسان حرمتوں کی پاسداری کرے گا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرے گا، حلال کو حلال، حرام کو حرام ٹھہرے گا، جس چیز کا حکم دیا گیا اسے قبول کرے گا، جس چیز سے روکا گیا اسے رکے گا۔ 56، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کتنی زبردست بشارت ہے
اور جو لوگ جو اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے، تو یہ جو حزب اللہ کہا گیا، تو حزب اللہ میں جو ہے کون ہے؟ جن کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنین سے ہو، وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے، اور وہ ان کے قریبی چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے لیے آتی ہے جیسے جنگ وغیرہ میں 313 ہو، دشمن سے تعداد میں بہت کمی کیوں نہ ہو۔ آیت 57۔ اب کن کی دوستی نہیں اختیار کرنی چاہیے، کن کی کرنی اور کن کی نہیں کرنی، واضح معیار دے دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق و تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے بے دین لوگوں کی دوستی درست نہیں ہوتی۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے اپنے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ 58۔ اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو کہ اہل کتاب، تم جس بات سے ہم سے بگڑے ہوئے ہو اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو ان لوگوں کی نشاندہی کرو جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر اللہ کی لعنت، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے، کفر لیے ہوئے واپس گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ 62۔ تم دیکھتے ہو ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے، بہت ہی بری حرکات ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ 63۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یہاں علماء ربانی کی ایک صفت اور ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو حرام کاریوں پر حرام کھانے سے منع کریں۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا گیا، قرض حسنہ دینے کو کہا گیا، تو یہود نے کہا غلت ایدیم، باندھے گئے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلت ایدیم، ہاتھ باندھے گئے ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت کی گئی، زیادہ لعنت کیے گئے بجا اس کے جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے باندھے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ بندوں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے میں اس کی بخشش کروں۔ تو یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت میں میرے ہاتھ کھلے ہیں، ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اللہ فساد کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ 65۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، ان کو نعمت بھری جنت میں پہنچاتے۔ 66۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، یعنی اس پر عمل کیا ہوتا جو ان کے رب کے پاس ان کی طرف سے بھیجی گئی، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ کتنی بڑی میری بہنوں خوشخبری ہے کہ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا، دنیا میں بھی خیر و بلائی اس پر امڑ آتی ہے۔ من امتن
मिनहुम उम्मतुन मुक्तसिदतुन, उनमें एक दरमियानी उम्मत है, व कसीर मिनहुम साअ मा यअमलून, लेकिन उनकी अक्सरियत बदअमल है, सख्त बदअमल, यानी वो अल्लाह की किताब को कोई अहमियत नहीं देती और ना उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करती है। फिर तो यहाँ जो कहा फरमाया ना कि दरमियानी मुक्तसिदतुन, के दरमियानी उम्मत, तो दरमियानी उम्मत से मुराद अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु जैसे 8 या 9 अफराद हैं जो यहूदी थे और मदीने में जब आप सल्लम तशरीफ़ लाए तो मुसलमान हो गए थे। उसके बाद फरमाया अल्लाह की किताब को कोई अहमियत नहीं देते और ना उसके मुताबिक ज़िंदगी कर बसर करते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, आयत नंबर 67, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दीजिए, मा उनजिला इलैका मिन रब्बिका, जो आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया। वइन लम तफल फमा बल्लगता रिसालतहू, अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने रिसालत का हक अदा ना किया। हम किस खेत की मूली, आप से फरमाए जा रहे हैं, अल्लाह तुमको लोगों के शर से बचाने वाला है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, इस आयत के उतरने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हदीस मुबारका में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पहरा मुकर्रर किया हुआ था। जब ये आयत उतरी तो आप सच ने खैमे का कोना उठाकर बाहर झाँक कर फरमाया अपने गार्ड से कि तुम चले जाओ, अल्लाह ने मेरी हिफाजत का जिम्मा ले लिया, अब मुझे तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं। एक और हदीस मुबारका है कि हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के 1,40,000 के जमे गफ़ीर में फरमाया, तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? उन्होंने कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम दे दिया और अदा कर दिया और खैर ख्वाही फरमा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली का इशारा करते हुए फरमाया, अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, 3 बार फरमाया, यानी ए अल्लाह मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाहुम्मा शहद, 3 मरतबा ए अल्लाह तू गवाह है, अल्लाह को गवाह बनाया। उसके बाद आयत नंबर 68, साफ कह दो अल्लाह साफ कह दो ए अहले किताब, तुम हरगिज़ किसी असल पर नहीं हो जब तक तौरात और इंजील और दूसरी किताबों को कायम ना करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई। ज़रूर है कि जो ये फरमान तुम पर नाजिल किया गया उनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज़्यादा बढ़ा दे, मगर इनकार करने वालों के हाल पर कुछ भी अफसोस ना करो। यकीन जानो यहाँ इजारा किसी का भी नहीं, मुसलमान हो या यहूदी, साबी हो या ईसाई, जो भी अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए ना किसी खौफ का मकाम है और ना रंज का। हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे, मगर जब कभी उनके पास कोई रसूल उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने झुटलाया और किसी को कत्ल कर दिया और अपने नज़दीक ये समझे कि कोई फितना रोनुमा ना होगा, इसलिए अंधे और बहरे बन गए। अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया, उनमें से अक्सर लोग और ज़्यादा अंधे और बहरे बनते चले गए। अल्लाह उनकी हरकत देखता रहा। अस्तगफिरुल्लाह। 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, यकीनन कुफर उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्न मरियम ही है, हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब्बी है और तुम्हारा रब्बी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और जिसका ठिकाना जहन्नम में, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु, यानी ईसा अलैहिस्सलाम उनकी वालदा को इलाह ठहराया और 3 में का एक कहा, बाप, बेटा और रूहुल कुदुस। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह 3 में का एक है, हालांकि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज ना आए तो उनमें से जिसने कुफ्र किया है उसको दर्दनाक सज़ा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा ना करेंगे? 74, फिर क्या ये अल्लाह से तौबा ना करेंगे और उससे माफ़ी ना मांगेंगे कि उन्होंने अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को शरीक कर दिया। अल्लाह बहुत दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। 75, मसीह इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ नहीं, बस एक रसूल थे, इनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके थे। उसकी माँ एक राजबाज औरत थी, वो दोनों खाना खाते थे। यानी इलाह किसको बनाया था? उनकी वालदा इलाह, वो और उनकी वालदा इलाह नहीं थे। जो खाना खाता है वो इलाह नहीं हो सकता, माबूद नहीं हो सकता। फिर फरमाया, देखो हम
کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں ان پر واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کدھر پھرا لیے پھرے جاتے ہیں۔ 76 ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ 77 کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ پھر غلو سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ناحق طور پر کسی کو اس کے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ، لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی عادت پائی جاتی ہے، جیسا کہ حالی نے کہا، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر کے دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، لا تطرونی کما اطرب النصارى عیسیٰ ابن مریم، تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا، یعنی انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو میری بہنوں، یہاں خاص طور پہ اہل کتاب کو اس قوم کی پیروی سے روکا جا رہا ہے، یعنی مشرکین کی، جن کی پیروی کرتے ہوئے یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اور لوگوں کے پھر فرمایا، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ 78 لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان میں داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف یہ پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان پیغمبروں کی زبان سے ان کی امت پر لعنت بھیجی گئی۔ کون سے جرائم تھے وہ جس کی وجہ سے لعنت بھیجی گئی؟ کیا تھے جرائم؟ ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے تھے اور کیا کرتے تھے، اس وجہ سے لعنت تھی۔ 79 کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ آپ نے پچھلے پاروں میں بھی پڑھا کہ اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی، عذاب آئیں گے۔ تو آگے فرمایا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آیت 80 آج تم میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ وہ بھی اپنے آپ کو ریلیجیس پیپل کہتے تھے، تو ہر ریلیجیس شخص اللہ کی رحمت نہیں پاتا جب تک وہ یہ نہ دیکھے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ کی مرضی کا بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے ہمیں بتا دیا گیا اس پارے میں کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، بدعت کی طرف مت جانا، خود ساختہ دین کی طرف نہیں جانا، دین اسی کو سمجھنا ہے جو اللہ نے قرآن و سنت میں بیان کیا ہے، اور جو اس سے آگے بڑھے گا، جو غلو کرے گا، جو زیادتی کرے گا، جو حرمتوں کو پامال کرے گا، وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان دے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ 81 اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کو ماننے والے ہوتے ہو جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بناتے، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تو اس آیت سے خاص طور پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، وہاں دوسری طرف جو دوسرے لوگ برائیاں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کو بھی روکنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے بنی اسرائیل بحیثیت امت ذمہ دار تھی، ان پر بحیثیت قوم لعنت بھیجی گئی کیونکہ انہوں نے اپنا یہ فریضہ چھوڑ دیا تھا۔ تو جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا۔ یہ نہ سوچے کہ صرف مولویوں کا کام ہے، کچھ جو درس و تدریس میں جاتی ہیں، پڑھتی پڑھاتی ہیں، ان کا کام ہے، کچھ ریلیجیس پیپل کر لیں گے، نہیں، یہ ہم سب کا کام ہے۔ تو حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ رکے تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ 82 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
आमनू, तुम अहले ईमान की अदावत में सबसे ज़्यादा सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में करीब तर उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस वजह से कि उनमें इबादत गुजार आलिम और तारिखुद्दीन फ़कीर पाए जाते हैं, और उनमें गुरूर नफ्स नहीं। तो इनमें रहबान हैं यानी नेक लोग, इबादत गुजार और गोशा नशीन, और क़िस्सीसीन जो है वो उनके आलिम और खुतबा होते हैं। यानी नसारा की तारीफ़ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके अंदर तकब्बुर नहीं, व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। लेकिन मेरी बहनों, हम देखते हैं कि मुफस्सरीन का कहना है कि लेकिन जहाँ तक इस्लाम दुश्मनी का ताल्लुक़ है, कमो बेश कुछ फ़र्क के साथ इस्लाम के ख़िलाफ़ ये अनाज जो है, ये दुश्मनी जो है ईसाइयों में भी मौजूद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तकब्बुर सख्त नापसंद है। तो ये है ना, वान्नुम ला यस्तकबिरून, वाह कोई मुसलमान ही क्यों ना करता हो। तकब्बुर क्या है, आप स्क्रीन पे देखें कि ये डेफिनेशन आपको मालूम है। द डेफिनेशन ऑफ प्राइड, किब्र और तकब्बुर की तारीफ, बतरुल हक व गम तन्नास, तकब्बुर हक को कबूल ना करना और लोगों को हकीर समझना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, क्योंकि राय के दाने के बराबर भी जो है गुरूर और फ़ख्र तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में दाखिल ना होगा। तो अल्लाह ताला हमें उससे बचाए, अपनी रहमतों की पासदारी करना सिखाए, अपनी हुर्मतों की पासदारी करना सिखाए, और जितनी अखलाकी बुराइयां हैं, जेलसी है, एनवाई है, गिल है, बुग़्ल है, हसद है, कीना है, बदकलामी हो कर लेते हैं, बदगुमानियाँ लोगों के ख़िलाफ़ खामखा पैदा कर लेते हैं, गिबतें हैं। अल्लाह ताला हमें सारी अखलाकी बुराइयों से बचाए, दूसरों की जान माल को पहुँचने वाले तमाम तरह के नुकसानात से बचाए, और अल्लाह ताला हमें इन तमाम अखलाकी बुराइयों से महफूज रखे। और अल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम कि हमारी ज़िंदगी से निकल जाए, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से सब को निकाल दे, और अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आग के अज़ाब से बचाए, हमारा आना बैठना कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। हमें दुनिया में भी अल्लाह ताला भलाइयाँ अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए, आग के अज़ाब से बचा दे। ये दुआ में ना सब कुछ आ जाता है, ये इतनी जामे दुआ है ना। सबकी मुश्किलात आसान फरमाएँ, और जो भी आजमाइशें आई हुई हैं बीमारी की सूरत में, कोविड की सूरत में, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और हमें जो है इस जो भी हम पे अजाब आया हुआ उसको टाल दे, और हाँ जुमरा की शहादत बार बार नसीब फरमाए अल्लाह ताला, और जो है आप सल्लल्लाहु के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए, शहादत की मौत नसीब फरमाए, और आप सल्लल्लाहु के बिलाद में, शहर में अल्लाह ताला में मौत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना। दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 6 जूज़ हमारे हो गए। इंशाअल्लाह कल हम 7वां पारा शुरू